تقوی اس میں ساری منہی عنہ چیزیں آ جاتی ہیں، منہیات آ جاتی ہیں کہ جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو منع کرے، روکے۔ مثلا زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، یہ زبان کا تقوی ہے۔ مثلا زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کو ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی بات نہ کرے، یعنی کسی کے دل کو آزردہ نہ کرے، دکھائے نہیں آ رکھنا۔ حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک مرتبہ سیالکوٹ میں حاضر ہوا تو وہاں مسیم اللہ کمال الدین رحمہ اللہ تعالی، جس میں حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک غالباً اس مسجد میں پڑھتے رہے۔ حضرت مجدد علیہ السلام بڑی ہستی گزری، 11ویں صدی کے مجدد، الف ثانی دوسرے ہزار کے مجدد، بڑی ہستیاں تھیں۔ وہاں حضرت کئی ملفوظ لکھے ہوئے، ایک ملفوظ یہ تھا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یا کرنا ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دل آزاری تو کسی مسلمان ہے ہی ہے، کسی کافر کے بھی آگے دل آزاری بشرطے کہ وہ امن سے رہ رہا ہو یا رکھ رہا ہے، ملک کو کوئی نقصان نہیں دے رہا کسی کے ساتھ میں، جیسے ذمہ حضرات رہتے ہیں ان کا معاہدہ ہوتا ہے نا کہ ہم امن سے رہیں گے یا زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، یہ زبان کا تقوی ہے۔